أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ نور اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عام قرآن مجید سے اور عام صورتوں سے ہٹ کر تھوڑا سا اس صورت کو شروع کیا۔ فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، اس صورت کو ہم نے اتارا ہے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ سورت کو اللہ ہی اتارتا ہے، قرآن مجید کو اللہ نے اتارا ہے۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، اس کو ہم نے فرض بھی کر دیا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے تو فرض کیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا انداز مختلف ہے نا، یہ سورت کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس میں بڑی واضح کھول کے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت جو کہ غیر شادی شدہ ہوگی، یہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو 100 کوڑا مارو، اور تمہیں اللہ کا دین نافذ کرنے میں، یہ حد لگانے میں کوئی نرمی اور کوئی رعایت ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے اگر تمہارے اندر اللہ کا ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو یہ سزا مومنین کی ایک جماعت کے سامنے دینی ہے۔ تو حضرات، یہ جو آج کا دن لوگ ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، یہ ایمان کی بھی جنازے نکل رہے ہیں، حیا کے بھی جنازے نکل رہے ہیں، اور نوجوان
بچے نوجوان بچیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، یہ سرخ رنگ ہے، یہ سرخ، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تو یہ اپنے طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی آزادی کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ الا خبردار یاد رکھ لو، لہ الخلق پیدا اللہ نے کیا ہے، والامر اسی کا حکم چلنا ہے۔ تو اس کا حکم قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور کبھی ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا جرم کرتا ہے، سزا اسے کال کوٹری کے اندر مل جاتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہاں فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے انہیں سزا دو تاکہ انہیں پتہ چل جائے اور ساتھ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ جو تھوڑے سے ہم جیسے پرانے بندے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ صدر ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے مختلف شہروں میں کچھ لوگوں کو پھانسیاں دی تھی۔ نوجوان بچوں کو ہو سکتا ہے کہ ہسٹری یاد ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے تو خود دیکھا ہے کسی شہر میں کہ جس نے کوئی جرم کیا ہے یا جیسا بھی معاملہ ہے، مختلف شہروں میں انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیے۔ تو جس وقت لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی ہے نا، تو پھر دوسروں کا عبرت ہو جاتی ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں مسجد نبی کے باہر ایک دن ایک کیس آیا، وہاں اسی طرح سزا دی جاتی ہے کہ مسجد نبی میں جمعے کے بعد باہر کھلے میدان میں جہاں باب السلام سے باہر نکلتے ہیں، سبھی دوست الحمدللہ جو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر لوگ جمع ہیں، ادھر مجرم بھی جمع ہے، ادھر قاضی القضات بھی جمعے کے بعد آ گئے، ادھر ورثاء بھی آ گئے جن کا قتل ہوا تھا۔ جمعے کے بعد سارے لوگ جمعے سے فارغ ہو کے وہاں آئے اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ جرم ہے، اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے، اور پھر مقتول کے ورثاء یہ موجود ہیں۔ آخری وقت پہ انہوں نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے قرآن کے مطابق ان النفس بالنفس، قتل نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان ہے، تو ہم شریعت کا فیصلہ اس پہ صادر کر رہے ہیں۔ ادھر سے جلاد نے تلوار ماری اور اس کی گردن ختم کر دی۔ تو حضرات یقین کریں کہ ہم یہ منظر دیکھنے کے بعد ادھر یونیورسٹی میں واپس چلے گئے، کھانا ہمارے سامنے پڑا تھا، کھایا نہیں جاتا تھا، ایک اس طرح کا خوف تھا۔ تو یہ جو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اللہ کا فرمان ہے نا کہ جو یہ بے حیائی کریں، برائی کریں، لوگوں کے سامنے انہیں سزا دی جائے تاکہ انہیں بھی عبرت ہو جائے اور بعد والے لوگوں کو بھی عبرت ہو جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے۔ تو یہ فحاشی پھیل رہی ہے، فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے اور اسے آزادی کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو علم ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں۔ اور نبیوں کی بیویاں کون ہوتی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہیں، امہات المومنین ہیں، اور جو ان کے زمانے میں لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ایک طرف امہات المومنین، ایک طرف صحابہ کرام، اور تربیت کرنے والے ان کے نبی علیہ السلام، اس کے باوجود ان ماؤں کو کہا جا رہا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، تقویٰ یہ ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تم نے مردوں کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، وہ کوئی برے خیالات تمہارے لیے سوچ سکتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر امہات المومنین اور صحابہ کرام میں اتنا عفت و عصمت اور حیا کے درس دیے جا رہے ہیں، تو آج تو ہم فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں۔ آج جہاں ہر طرف فتنہ ہے تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ یہ جو بازاروں میں نکلنا ہے، پلازوں میں نکلنا ہے، شاپنگ پہ نکلنا ہے، اس میں فتنے ہی فتنے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ،
تبرج الجاہلیت الاولی، اور یہ جو جاہلیت والی عورتیں جس طرح اپنا بناؤ سنگار کرتی تھی، زیب و زینت کرتی تھی، آپ نے اس طرح کا نہیں کرنا۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے اپنی ماؤں سے امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے نا تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کر لیا کرو۔ تو کھلے چہرے لوگوں کے ساتھ ہنس کے بات کرنا یہ تو شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ جو مائیں ہیں اور جو صحابہ کرام انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے کہ امی جان، امہات المومنین میں سے امی جان ام المومنین ہمیں یہ بات کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَطْهَرُ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنو آدم، اے لوگو، اے انسانوں، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے فتنے میں کہیں نہ آ جانا، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے شیطان نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، جو ان کا لباس بھی اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، کہ ان کی خفیہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہو جائیں۔ تو حضرات عفت و عصمت کیا ہے کہ اہل ایمان مومن عورتیں، مومن بچیاں وہ پردے کے اندر رہیں، باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ تو یہ امہات المومنین کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اور یہ ان کو کہہ کے اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عام مومنہ عورتیں ان کے لیے یہ حکم ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مومنہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی نظریں نیچی کر دو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت لوگوں کے لیے عام غیر محرم لوگوں کو دکھاتی نہ پھریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے پہنوں پہ اپنے کپڑوں کو، اپنے دوپٹوں کو ڈال کے رکھا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کہ تم نے اپنی زینت کس کس کو دکھا سکتی ہو، تمہارے باپ وہ تمہارا چہرہ دیکھ لو کوئی بات نہیں، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بھائی ہیں، یہ سارا بیان کرنے کے بعد اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور کے ساتھ نہ مارے کہ اس نے اپنے پاؤں میں کوئی زیب و زینت والی چیز، پازیب اس طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، اس کے زور سے پاؤں مارنے سے ساتھ والے مردوں کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ اس نے فلاں زیور پہنا ہوا ہے، اس طرح ہے لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ان کی جو خفیہ زینت جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے وہ پاؤں بھی زور سے نہ ماریں۔ تو یہ تو امہات المومنین کے لیے یہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے مومنوں اللہ سے توبہ کرو۔ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دونوں میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ گویا کہ جس کے اندر ایمان موجود ہے حیا بھی اس کے اندر ہے، اور جس سے حیا اٹھ جاتا ہے اس کا پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں میں سے جب کوئی ایک نکل جاتی ہے تو دوسری بھی نکل جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3483 نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، جو لوگوں نے پہلے نبیوں کی باتوں میں سے جو چلتی چلتی کوئی ان کی کتابوں میں یا کوئی ایسے لکھی ہوئی یا ایسے ایک دوسرے سے ایک نے اسے بیان کی، اس نے آگے لوگوں کو بیان کی، جو چلتے چلتے بیان ہوتے ہوتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو
پہلے نبیوں کی باتیں ہمارے تک پہنچی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا. پھر ہوا کہ حیا یہ ہر بندے کے اندر قائم رہنا چاہیے. اور پھر الترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح لغیرہ ہی کہا. صحیح لغیرہ ہی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے اور یہ قابل حجت اور قابل استدلال ہے. فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کے اندر ایک بنیادی اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی اور اخلاقی پہلو حیا ہے. اور آج یہ وہ حیا ہے جسے بازاروں میں، جسے یونیورسٹیز میں، جسے پورے میڈیا پہ ادھر ادھر ایک دوسرے کو میسج بھیجے جا رہے ہیں، حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ اسلام کا جو بنیادی اخلاقی پہلو تھا اسے ہی ملیامت کیا جا رہا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک لمبی روایت ہے، اس کا کچھ حصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر 4019 اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر آ جائیں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آنی نہیں چاہیے. چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، اس لیے جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ بات ہم 5 میں سے صرف اس کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر برائی آ جائے اور برائی پھر اعلانیہ طور پہ چل پڑے. آج کے دن جو نوجوان کر رہے ہیں یہ اعلانیہ طور پہ یہ برائی ہے اور یہ فاحشہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اعلانیہ طور پہ برائی کرنا شروع ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، پھر ان کے اندر طاعون آ جائے گی، طاعون کی بیماری آ جائے گی. والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور پھر ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو انہوں نے پہلے سنی بھی نہیں تھی. بیماری اس طرح کی آ جاتی ہے. کئی بندے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بیمار ہے، اسے پوچھتے ہیں وہ بیماری کا ایسا نام لیتے ہیں ہم نے پہلے یقین کرے کبھی سنا نہیں ہوتا. یا آپ نے کبھی کرونا سنا تھا؟ جو کرونا نے پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا. اب نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں کے اندر برائیاں آ جائیں اور اعلانیہ طور پہ برائیاں چلتے رہیں پھر ان لوگوں کے اندر بیماریاں بھی پھیلے گی اور پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا پہلے کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2786، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو حسن کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل عین زانیہ، ہر آنکھ وہ زنا کرتی ہے. والمرأة اذا استعطرت، اور عورت جس وقت وہ خوشبو لگا کے کسی لوگوں کے پاس سے گزر جاتی ہے، فہی کذا و کذا یعنی زانیۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فاحشہ عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے. وہ کہ عورت وہ اگر خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، اپنا حسن و جمال دکھاتی ہے، خوشبو لوگوں کو دکھانے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدکار عورت ہے. اور پھر جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2165، یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، ایک بندہ ایک عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، اس لیے کہ اگر غیر محرم عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں جائے گی، کسی کمرے میں بند ہو جائیں گے، پھر تیسرا ان کے اندر شیطان آ جائے گا. اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4010 4010، یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من امرأۃ تقلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، جو عورت اپنے گھر اپنے کمرے کو چھوڑ کر کہیں باہر جا کے اپنا لباس اتارتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے درمیان اور اس عورت کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے اس نے اس پردے کو ختم کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 1044. نبی علیہ السلام آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر فرمایا
کہ یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ما من احد اغیر من اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے. جس وقت این یزنی عبدہ اور تزنی امتہ، جس وقت کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، جس وقت وہ برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے اپنے بہن کو دیکھا، کسی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کسی نے اپنی عزیزہ کو دیکھا کہیں برائی کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری خواتین کی عزتوں کو محفوظ رکھے. کہ ابھی اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر محرم مرد کے ساتھ اپنی خواتین میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اسے غیرت آتی ہے، کہتے ہیں کہ اس نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے. جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے، جس وقت بندی گناہ کرتی ہے، اور اللہ کی طاقت کتنی ہے، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طاقتوں کا کسی کو نہیں پتا. اللہ کن کہتا ہے بستیوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اللہ کن کہتا ہے بستیوں کو ملیاں بیٹ کر دیتا ہے. میں اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے لیکن اللہ کچھ نہیں کہتا. اللہ نے فرمایا وہ املی لہم، میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کیدی متین، پھر میری پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے اللہ کی پکڑ وہ بڑی سخت ہے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت ہے اور یہ بھی اسناد جید، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی سند اچھی ہے، یعنی کہ قابل حجت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یطعن فی رأس رجل بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له، ایک بندے کے سر کے اوپر ایک لوہے کی سوئی رکھ کے اسے ٹھوک دیا جائے، یہ کم گناہ ہے. غیر محرم عورت کو اس کا ہاتھ لگانا اس کا بڑا گناہ ہے. وہ بندہ اتنا طاقتور ہے، کہے کہ میرے سر پہ رکھو ایک سوئی، وہ تو مارو تھوڑا ٹھوک دو، انہوں کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. سر کا حصہ اس میں دماغ ہوتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ پہ نہیں کہہ سکتا کہ رکھو ترکیب مارو تو تھوڑی ٹھوک دو. کوئی اتنا بہادر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، صرف ہاتھ لگانا، وہ اس کا اتنا گناہ ہے کہ کسی کے سر میں سوئی لوہے کی لاٹھی سے ٹھوک دیا جائے، اس کا کم گناہ ہے، اس کا زیادہ گناہ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2128 2128، نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایسے برے لوگ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں چھڑیاں ہوگی، وہ لوگوں کو ماریں گے. اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے لباس پہنا تو ہے لیکن بے لباس نہیں ہے، جس کے لباس پہننے سے اس کا سارا جسم نظر آتا ہے. تو یہ وہ لفظ ہیں کاسیات عاریات، انہوں نے لباس تو پہنا ہے لیکن بے لباس جیسی ہیں. مائلات ممیلات مائلات، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، وہ خود لوگوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں نہیں جا سکے گی. ولا یجدن ریحها، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا و کذا، اور اس کی خوشبو اتنے فاصلے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن بے حیائی کرنے والی عورت اسے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل ہو سکے گی. صحیح ابن خزیمہ کے اندر ایک روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت گزری اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس عورت کو کہا اینا تریدین یا امت الجبار، اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا الی المسجد، مسجد میں جا رہی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تطیب تھی، تو نے جب خوشبو لگائی تھی اس کے بعد غسل کر کے اپنی خوشبو کو اتار دیا تھا؟ اس نے کہا کہ تطیب تھی، تو نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرجعی فاغتسلی، واپس چلی جا اور غسل کر کے آ. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا
لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. جس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، خوشبو لگا کے مسجد میں آتی ہے، اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچ رہی ہے، فرمایا کہ ایسی عورت کی نماز اللہ اتنی دیر تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ اچھی طرح سے نہا کے ساری خوشبو اتار کے واپس نہیں آ جاتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 444 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ اصابت طہورا، جس عورت نے خوشبو لگائی ہوگی، فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، جو عشاء آخرت جو عشاء والی نماز ہے وہ خوشبو لگا کے ہمارے مسجد میں نہ آیا کرے. تو حضرات یہاں سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خوشبو لگا کے مسجد میں آنے سے خواتین کو روکا جا رہا ہے. تو خوشبو لگا کے کالج جانے میں کہاں سے اجازت ہے؟ خوشبو لگا کے یونیورسٹی جانے کی کہاں سے اجازت ہے؟ خوشبو لگا کے شاپنگ پلازا میں جانے کی کہاں سے اجازت ہے؟ اور خوشبو لگا کے کھلے چہرے کے ساتھ باہر جا کے جاب کرنے کی کہاں سے اجازت ہے؟ مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے کی کہاں سے اجازت ہے؟ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی، جب میں اپنے اس کمرے میں داخل ہوتی تھی نا جس کمرے میں رسول اللہ مدفون ہے اور میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دفن ہے، فآدھا ثوبی، کبھی میرا کپڑا تھوڑا سا سر سے ہٹا بھی ہوتا تو میں اپنے کمرے میں داخل ہو جاتی تھی، میں کہتی تھی انما ہوا زوجی و ابی، کوئی بات نہیں، مدفون میرے خامد ہیں اور میرے باپ ہیں. فلما دفن عمر معهم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہو گئے، ام المومنین وہ کہتی فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. عمر جو کہ فوت ہو چکے تھے، فوت ہونے کے بعد ان کے حیا کی وجہ سے میں کبھی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے سر سے کپڑا اتار کے میں کبھی اس کمرے میں داخل نہیں ہوئی جس کمرے میں صرف قبریں ہیں. حضرات جس کمرے میں صرف قبریں ہیں وہاں ام المومنین اس انداز سے جاتی ہیں. تو جس کمرے میں فتنہ ہی فتنہ ہے، جس بازار میں فتنہ ہی فتنہ ہے، ایسی جگہ پہ عورتیں کیسے جا سکتی ہیں؟ ان کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ جو آج بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو روکنے کے لیے ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. خامد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بھائی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، گھر کے سربراہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب سارے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرے میں حیا پھیلے گا، حیا آئے گا، بے حیائی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات یہ اعلان ہے اس منڈے کو 17 تاریخ 8 بجے سے 10:30 بجے تک پی ایم رات کی جو ہے عشاء کے وقت، اس وقت اسلام آباد سے ایک معزز گیسٹ، ایک معزز مہمان عالم دین ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں. اور یہ آپ کا ہیریٹیج کلب وہاں پر یہ قرآن مجید اس کی تفہیم کے حوالے سے اور یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے حوالے سے تقاضوں کے حوالے سے ایک یہ پروگرام رکھا گیا ہے. تو آپ سب کو اس میں دعوت دی جاتی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اور یہاں میں ایک گزارش کر دوں کہ ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ جمعے کے 2 خطبے، ان میں پہلے خطبے میں اردو اور ساتھ تقریر ہوتی ہے، دوسرا خطبہ صرف بس عربی میں پڑھ دینا ہے. تو میں نے مسئلے میں سے تھوڑا سا مسئلہ جان بوجھ کے روک لیا تھا تاکہ آپ دوستوں کو پتہ چل جائے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے 2 خطبے ہوتے تھے،
دونوں خطبوں میں ہی نبی علیہ السلام وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. جیسے پہلے خطبے میں وعظ و نصیحت ہے تو دوسرے خطبے میں بھی کچھ نہ کچھ یہ سنت سے ثابت ہے کہ بیان کر دینا چاہیے. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3281 اس میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کے اعتکاف میں تھے. ام المومنین حضرت صفیہ اپنے گھر سے آئیں، مسجد میں آئیں، گھر کے کچھ امور پوچھے اور گھر کے امور جب پوچھے تو واپس جانے لگی. مسجد نبی کے باہر ہی نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں اور ادھر سے آگے سے دو آدمی آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہیں تو انہوں نے رستہ بدل لیا کہ کوئی خاتون ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلیٰ رسلکما، سیدھے چلے آؤ. اب یہ بتائیں کوئی صحابی نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا خیال لا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں لا سکتا. جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا خیال لائے گا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان سے فارغ ہے بندہ. اب انہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا امکما صفیہ، یہ میری بیوی تمہاری ماں ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ میرے پاس آئی تھی اور میرے پاس آ کر انہوں نے گھر کے مسئلے پوچھنے تھے، کہ گھر کا کوئی معاملہ ڈسکس کرنا تھا. میں نے تمہیں صرف اس لیے بتا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے، چلتا ہے جیسے کہ خون چلتا ہے. اب کس کو پتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ خون کتنی تیزی سے اوپر آ رہا ہے، کتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. خون کا ایک گردش چل رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ سُوءًا، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ شیطان کہیں مجھے دیکھ کر، اس خاتون کو دیکھ کر تمہارے دونوں صحابہ کرام کے دل میں شیطان کو اس طرح کی بات نہ ڈال دے. تو حضرات اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ تعلق اور اتنی بہترین تربیت کہ نبی علیہ السلام جو کہ سارے کے سارے انبیاء پہلی اور بعد والی امتیں سارے مل جائیں سب سے ہی افضل ہیں. نبی علیہ السلام اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام ہی آتا ہے. تو وہ اپنے بارے میں فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ میری بیوی ہے، کہیں تمہارے ذہن میں اس طرح کی بات نہ آ جائے. تو حضرات ایک بندہ اپنی کسی ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا حساب کرتا ہے، ایسے بیٹھا ہے تو پھر شیطان تو آئے گا، شیطان کا داؤ تو لگے گا، لوگ بھی اس طرح کی باتیں سوچیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين واذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعاذروا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل